بعض چیزیں اللہ کی نعمتوں کو ہم بعض دفعہ پرابلم سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہی پرابلم کسی کے لیے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ ایک دفعہ دو دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو ایک دوست جو ہے وہ دوسرے دوست کو اپنے بیٹے کی شکایات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا ہے چھوٹا سا، جو بہت زیادہ مجھے تنگ کرتا ہے، وہ کبھی میرا موبائل اٹھا لیتا ہے، کبھی وہ کوئی چیز توڑ دیتا ہے، کبھی وہ آ کر رولا ڈال دیتا ہے، کبھی ایسی ڈیمانڈیں اور فرمائش کر دیتا ہے کہ بندے جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتا۔ تو میں اس اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہوں اور بڑی ٹینشن میں ہوں۔ ایون انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے اس بیٹے نے میں نے 50,000 کا نیا موبائل لیا اور اس کو پانی کے ٹب میں ڈال دیا، اور وہ اس میں پڑا رہا اور ضائع ہو گیا، تو میں اس نے 50,000 کا جو ہے وہ نقصان کر دیا ہے۔ تو ایسے وہ اس کے لیے نا کہ وہ میرا بیٹا میرے لیے بہت سی پرابلم اور پریشانیاں جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے۔ ساتھ ایک تھوڑی سی دور ایک بندہ بیٹھا تھا جس کی اولاد نہیں تھی۔ اس کے دل میں اتنی شدت کے ساتھ یہ خواہش اس وقت وہ پھر سے وہ پیدا ہو رہی تھی کہ کاش میرا بیٹا ہوتا، وہ بھی شرارتیں کرتا، مجھے تنگ کرتا، مجھ سے ڈیمانڈ کرتا، روتا، وہ میری چیزیں ضائع کرتا، وہ نقصان کرتا، تو وہ کتنا اچھا ہوتا۔ اب اس بندے کے لیے وہ بیٹا پرابلم اور پریشانیاں جو آگے وہ کسی سے ڈسکس کر رہا ہے، اور وہی دوسرے بندے کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک نعمت ہے، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ ایک بندے کے پاس گھر ہے اور گاڑی ہے، اور اس کے پاس گھر میں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو وہ اپنی گاڑی جو ہے باہر گراؤنڈ میں یا گلی پہ کھڑی کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے ایک پرابلم ہے۔ وہ اس کے لیے ایک پرابلم ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے لیکن گھر میں کھڑا کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو گاڑی کا ہونا اس کے لیے پرابلم اور پریشانی ہوتی ہے کہ باہر سے کوئی لے نہ جائے یا چوری نہ ہو جائے۔ اور ایک بندہ ہے جس کے پاس بائک یا سائیکل بھی نہیں ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، اور وہ خواہش اس کی ہے کہ اس کے پاس ایک گاڑی ہوتی، اس کا سفر آرام دہ گزرتا۔ اب اس کے لیے گاڑی کا ہونا ایک نعمت ہے، وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں گاڑی حاصل کر لوں، اور جس کے پاس ہے اس کے لیے گاڑی ایک پرابلم بنی ہوئی ہے۔ بعض اللہ کی نعمتوں کو ہم پرابلم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہی پرابلم کسی اور کے لیے ایک نعمت اور خواہش ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس جو چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی، اور ہم ان نعمتوں کو جو ہے وہ پرابلم اور پریشانی اپنی ٹینشن سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور کسی دوسرا انسان جو اس کے پاس وہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ لہذا ہر بندے کی ایک اپنے کرائٹیریا ہوتا ہے جس میں اس نے رہ کے اس کی خواہشات کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ اب اس دائرے میں رہ کے اس کے لیے خواہشات کو پورا کرنا، اور وہ وہاں پہ اس کو جو پرابلم اور مصائب ہیں وہ کسی اور کے لیے وہی جو ہے اس کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے۔ لہذا کسی بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری نہ کریں، اس سے پرابلم نہ سمجھیں۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے جو بھی نعمت دے وہ میرے لیے رحمت بنا دے۔ اس کی مثال ایسے ایک بندہ گاڑی مانگتا ہے، وہ بار بار گاڑی مانگتا ہے، وہ گاڑی لے اور جیسے روڈ پہ نکلے اللہ نہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو وہ اس کے لیے نعمت نہیں تھی بلکہ وہ اس کے لیے زحمت تھی جو اسے ملی اور اس کے لیے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم حاصل کر لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ ہمارے پاس ہو جاتی ہیں تو ہمیں پھر ان کے لیے پرابلم اور مشکلات اپنے لیے لگتی ہے، تو وہی چیزیں دوسرے کے لیے اس کی خواہش ہوتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنی خواہش جس چیز کے لیے بھی کرے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس چیز کو میرے لیے نعمت بنا دے، رحمت بنا دے، اس کو زحمت نہ بنانا، اس کو میرے لیے جو ہے وہ زحمت کا سبب جو ہے وہ نہ بنانا۔ تو اس لیے چیزوں کو دوسروں کو پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، وہ آپ کو تنگ کرتی ہے یا وہ آپ کے ساتھ ڈیمانڈ کرتی ہے، کھیلتی ہے، یا آپ اسے چپ کرواتے ہیں یا کچھ۔ اسی طرح بعض بندے ہوتے ہیں وہ والدین کے لیے کہتے ہیں جی ہمارے والدین سخت ہیں، وہ مارتے ہیں، ان سے جا کے پوچھیں جن کے والدین ہیں نہیں، جن کو ڈانٹنے والا کوئی نہیں ہے، جن کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، تو تب آپ کو احساس ہوگا کہ والدین کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، یا اللہ نے جو چیزیں عطا کی ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہے، جن کو ہم اپنے لیے کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پرابلم سمجھ۔ لہذا چیزوں کو، کسی بھی رشتوں کو، چیزوں کو، کسی بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو دی ہیں ان کو اپنے لیے زحمت نہ سمجھیں، پرابلم نہ سمجھیں، بلکہ ہر سانس کے ساتھ ہر حالت میں اللہ کا
شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔